کہ ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو علی بن ابی طالب کی محبت کی بنیاد پر، علی بن ابی طالب کی محبت کی بنیاد پر۔ یہ جو بہت سے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولانا ہم امریکہ میں، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، کہاں کہاں ہم نے یہ نماز پڑھا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ آپ اپنی قبر سے زیادہ حب علی بن ابی طالب کی فکر کر لیتے تو یہ لعنت آپ کے گھروں میں نہ آتی۔ آپ سمجھے کہ جس طرح سے پڑوس والا مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے نا، آپ کے بچے کی بھی وہی تربیت ہوگی۔ سمجھیے اس بات کو، ہر مسلمان والی تربیت آپ کی تربیت نہیں چل سکتی۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر۔ جب مومنین اپنی قبر سے زیادہ حب علی بن ابی طالب کی فکر کرنا شروع کریں گے تب گھروں میں طہارت آئے گی۔ مولانا کیا مطلب آپ کے اس بات کا؟ یہ مطلب پھر کبھی کے لیے، یہ میں دوسری تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ سوال کسی نے نہیں کیا تو میں بھی منتظر ہوں کہ کتنی دفعہ کہوں اور کوئی سوال کرے تاکہ اس کا مطلب میں پھر بتاؤں کہ مطلب ہے کیا۔ تو قبر کی فکر، لوگوں کو دیکھا آپ نے، قبر کی فکر، نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، اس کا سوال ہوگا، بچے کو اٹھے نماز شب پڑھو بیٹا، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، بالکل نماز پڑھنی چاہیے، نہ پڑھنے والا شریعت کے خلاف چلنے والا مستحق عذاب ہے۔ لیکن ذرا سی اگر مودت کی بنیاد پر تربیت کرتے تو راستہ آسان بھی ہوتا، کار سہل بھی ہوتا۔ آپ سمجھے کہ جس طرح نکڑ پہ جو مسجد ہے اس میں جو ساتھ جا رہے ہیں اور آپ ادھر بھیج رہے ہیں تو ان سے آپ نے کاپی پیسٹ کر کے کیا، نہیں ہو سکتا سرکار، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ڈی این اے وہ تھا ہی نہیں، ڈی این اے کے خلاف جو چلے گا ہمیشہ منہ کی کھائے گا۔ لہذا اس بات کو سمجھیے، بہت سے لوگ ہیں ان کو اپنی قبر کی فکر زیادہ ہے، اپنے واجبات کی فکر زیادہ ہے، محبت کی فکر نہیں ہے۔ جب تک نہیں، نجاست کی بنیاد پر طہارت کی عمارت کیا خاک کھڑی ہوگی؟ اور پھر دین کو چلاتے ہیں اپنی مرضی سے۔ 8 برس کی بچی کو کسی طرح کھینچ کے نماز شب پڑھوائیں، یہ ارے بھائی چھوڑ دیجئے، آپ اپنی اوقات دیکھیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ نے اہم ترین کام کو سب سے زیادہ نان ٹیکنیکل لوگوں کے سپرد کیا ہوا ہے، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں اس کے ذریعے سب باتیں حل ہو جائیں گی، نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل میں اس ناقص اور جو بیساکھیوں پر چلنے والا دین جس پہ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اس سے زیادہ تھوڑا سا اور آگے ہو جائے گا۔ مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا بیساکھیوں پہ؟ سرکار آنے والا کہہ کے گیا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت جو ہیں وہ تو پردہ غیب میں ہیں، قرآن آپ کا اس کا یہ حال ہے تو ہوگا کیسے؟